الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ گزشتہ 2 درسوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ انسان ہر دور میں خسارے اور نقصان سے دوچار رہا ہے، گزشتہ زمانے میں بھی، موجودہ زمانے میں بھی اور آئندہ زمانے میں۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ اس خسارہ سے نکلنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے اللہ نے 4 خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے، جن کے اندر بیک وقت یہ چاروں اچھائیاں پائی جائیں گی، وہ انسان خسارے سے نجات پا جائے گا۔ گزشتہ زمانے بھی خسارے سے نجات پا چکے ہیں، موجودہ زمانے بھی نجات پا رہے ہیں اور آئندہ بھی خسارے سے محفوظ رہیں گے۔ ان 4 خوبیوں میں سے ایک خوبی کا تذکرہ اس سے پہلے والی رحمت میں ہو چکا ہے۔ انسان گھاٹے میں تھا، گھاٹے میں ہے اور گھاٹے میں رہے گا، مگر جس نے ایمان قبول کر لیا وہ گھاٹے میں نہیں تھا، گھاٹے میں نہیں ہے اور گھاٹے میں نہیں رہے گا۔ دوسری صفت ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان لانے کے معنی بعد، بلکہ کہہ دیے ایمان کے سنگ سنگ اور ساتھ ساتھ عمل صالح کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے۔ جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ میں عمل صالح کا تذکرہ بھی کیا ہے، یا جہاں کہیں عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے اس کے آگے پیچھے ایمان کا ذکر ضرور کیا ہے۔ گویا ایمان و عمل لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے بغیر دونوں کا اعتبار نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے، عمل صالح کا اعتبار نہیں ہے، عمل صالح ہے، ایمان نہیں ہے تو عمل صالح کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے تو سمجھ لیے کہ اس کا ایمان بھی مر چکا ہے، مردہ ہے، جس میں پھل لانے کی صلاحیت اور سکت نہیں ہے۔ گویا بغیر ایمان کے عمل صالح کا اعتبار نہیں اور بغیر عمل صالح کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں، یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم۔ جہاں بھی دیکھیے گا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، تو کہیں عمل صالح کا تذکرہ پہلے کیا، ایمان کا ذکر بعد میں کیا، کہیں ایمان کا ذکر پہلے کیا، عمل صالح کا تذکرہ سنگ سنگ کیا۔ گویا ان دونوں کو ایک ساتھ بیان کر کے یہ یقین دلایا گیا ہے
کہ دونوں میں سے کسی ایک کو اپنانے سے بھی انسان کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں کو بیک وقت نہ اپنائے۔ اس سورہ میں بھی اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر انسان کے خسارہ اور نقصان میں ہونے کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد خسارہ سے نجات یابی کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے ایمان و عمل صالح کا بیک وقت تذکرہ کر کے یہ یقین دلایا ہے ایماندار ہونا خسارہ سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، یا عمل صالح ہی کر لینا خسارہ سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان و عمل بیک وقت دونوں درکار ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تب آپ خسارہ نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اس سے پہلے یہ تعریف آپ کی سامنے آ چکی ہے۔ ایمان کہتے کیا ہے؟ تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان، دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء و جوارح سے اعمال کا بجا لانا، ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھیے۔ اگر کوئی انسان اپنے دل میں کسی چیز کو برحق مانتا ہے، اللہ کو، رسول اللہ کو، کتاب اللہ کو، ملائکۃ اللہ کو، تقدیر کی خیر اور شر کو، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو، جو ایمان کے بنیادی 6 ارکان ہیں، ان 6 چیزوں کا ذہن و دماغ میں یقین کے ساتھ یقین کرتا رکھتا ہے، ذہن و دماغ میں یقیناً ان 6 چیزوں کو مانتا ہے، اس کے ساتھ میں کہا آپ نے 6 چیزوں کو مان لیا ہے تو اس کا عملی جامہ پہنانے کے لیے جو بات آپ کے دل میں ہے پہلے اپنی زبان سے اظہار کیجیے، اور جب آپ نے دل کی بات کو، ما فی الضمیر کو زبان سے ادا کر دیا تو صرف زبان سے ادا کرنے پر اکتفا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ جسم کے تمام اعضاء و جوارح سے اس کا پروف اور دلیل پیش کیجئے کہ آپ نے دل کی بات کو زبان سے قرار کیا ہے تو اعضاء و جوارح سے عمل کر کے بھی ہم دکھلا رہے ہیں۔ اسی لیے کہا تھا علماء نے ایمان کی تعریف میں ان تینوں چیزوں کو شامل کیا ہے بیک وقت۔ تو آپ نے مانا جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ہم نے آپ نے دل سے یقین کر لیا۔ کون دیکھنے آتا ہے؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے جس چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کا اظہار کیجیے، چھپ چھپا کے مت رکھیے، آپ اس کا اظہار کیجیے۔ آپ نے اللہ کو مانا ہے تو اللہ کے معبود برحق ہونے کی زبان سے گواہی دیجیے، اور اگر آپ نے زبان سے اس کی گواہی دے دی تو جسم کے سارے اعضاء و جوارح سے اس کا عملی نمونہ پیش کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان اگر دل میں تھا اور ہے تو اس کے اظہار کے لیے کلمہ کی شہادت آپ سے کروائی گئی، آپ کہی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جب انسان دل کی بات کو زبان پہ لاتا ہے، ہمارا دل اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، ہم اللہ کی طرف پورے طور سے مائل و متوجہ ہیں۔ کون سنتا ہے، کون جانتا ہے، کون پہچانتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لیکن صرف اللہ کے معلوم کرانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اللہ نے کہا کہ اس کا زبان سے اظہار کرو اور دنیا والوں کو بتا دو اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی چھپ کے نہیں ہوتی ہے، گواہی بند کمرے میں نہیں ہوتی، گواہی سب کے سامنے دی جاتی ہے۔ میں کھلم کھلا گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے دل کی آواز پر زبان سے اس کا اظہار۔ لیکن جب آپ نے کہا اور ہم نے کہا گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، تو صرف یہ محض دعوی زبانی سے کام نہیں چلے گا،
جسم کے اعضاء و جوارح سے بتانا پڑے گا کہ ہم دست بستہ کھڑے ہوں گے تو صرف اللہ کے سامنے، رکوع کریں گے تو صرف اللہ کے سامنے، سجدہ کریں گے تو اللہ کے سامنے، تشہد کی طرح بیٹھیں گے تو اللہ کے سامنے۔ عبادت کے چھوٹے بڑے جتنے مراسم ہوں گے ان ساری عبادتوں کو بجا لائیں گے تو صرف اللہ کے لیے۔ یہ ہے جسم کے تمام حصوں سے گواہی دینا۔ تو دل میں آپ نے ایمان رکھا تھا، اسے ایمان کہا گیا، زبان سے اقرار کیا گیا، کیا آپ نے، اسی کو عمل کہتے ہیں۔ جسم کے حصے سے جو آپ نے کام کیا اسی کو عمل کہتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ خسارے سے وہی انسان بچ سکے گا جس نے ایمان کو گلے سے لگایا اور پھر اس کے بعد اچھا عمل کیا۔ یہ بات اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ کسی بھی عمل کو اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس عمل کا ثبوت اللہ سے اور رسول اللہ سے موجود ہو۔ اللہ نے کرنے کو کہا یا رسول اللہ نے کرنے کو کہا یا رسول اللہ نے کر کے دکھایا یا رسول اللہ کے سامنے کوئی کام کیا گیا، کوئی بات کہی گئی، آپ نے خاموشی اختیار کی، تبھی وہ عمل عمل صالح کہلائے گا۔ کسی عمل کے عمل صالح اچھا عمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ثبوت یا تو کتاب اللہ میں ہو، قرآن مجید میں ہو، یا حدیث و سنت رسول اللہ میں ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو یا کیا ہو یا آپ کے سامنے کیا اور کہا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، اس عمل کو عمل صالح کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیے، اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی طور سے 3 شرطیں ہیں۔ انسان عمل تو کرتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اپنے انداز میں انسان سوچتا ہم نے تو عمل کر دیا، عمل کرنے کو حکم دیا، ہم نے عمل کیا۔ کہا سنو، تمہارا عمل اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے نہ ہو، جب تک کہ وہ عمل ریا و نموز سے پاک نہ ہو، جب تک کہ وہ عمل سنت رسول اللہ کے مطابق نہ ہو۔ آج بے شمار لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں، بظاہر وہ اعمال اچھے لگتے بھی، چونکہ اس کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ہے اس لیے وہ اعمال اچھے نہیں ہوتے، دکھنے میں اچھے لگتے لیکن بدعت ہوتے ہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس کسی نے ہمارے اس امر دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات کی، وہ عمل بدعت ہے، وہ عمل مردود ہے، ایسا عمل کرنے والا بھی مردود ہے۔ بات کیا ہے سمجھ میں؟ کسی بھی عمل کے عمل صالح ہونے کے لیے یا تو کتاب اللہ سے دلیل چاہیے یا سنت رسول اللہ سے دلیل چاہیے۔ پھر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنائے جانے کے لیے اس میں بنیادی طور سے 3 شرطیں ہونی چاہیے۔ وہ عمل خالص اللہ کے لیے کرے، ریا و نموز سے پاک کرے اور سنت رسول اللہ کے مطابق کرے، تب وہ عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ قرآن میں جہاں کہیں ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہیں عمل صالح کا تذکرہ کی، اس سے پہلے بات آ چکی ہے، کہیں کثرت اعمال کا ذکر نہیں، بہت زیادہ عمل کرو، کہیں قرآن نے نہیں کہا ہے۔ عمل کے لیے اللہ نے 2 لفظ استعمال کیے، احسن عملا، حسن عمل، دوسرا عمل صالح۔ دونوں کے معنی ہوتا ہے اچھا عمل، یعنی عمل کم ہو لیکن اچھا ہو، عمل زیادہ ہو لیکن کچا ہو، وہ اچھا نہ ہو اس کے اعتبار ہی نہیں۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ انسان عمل کرتے کرتے تھک جاتا ہے پھر بھی جہنم سے بچ نہیں سکتا، اس کے گڈھے میں گر ہی جاتا ہے۔ تو اعمال ہم نے کیے ہیں، بہت عمل کیا، چونکہ اس کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ہے، نتیجے کے طور پر وہ اعمال جہنم
ہمارے اعمال جہنم میں لے جانے والے بن جاتے ہیں۔ تو عمل صالح درگاہ کیا کہا؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح چاہیے۔ اب عمل صالح کا فائدہ کیا ہوگا اسے یاد رکھیے۔ قرآن نے کہا ہے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جو انسان اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لقاء و ملاقات ہوگی، جو انسان اس کی امید رکھتا ہے، تمنا کرتا ہے، تو قرآن نے کہا ویسے تم اللہ سے مل نہیں سکتے ہو، ملنے کے لیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ایسے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا عمل کرے، لیکن وہ اچھا عمل جس عمل میں اللہ کے سوا کسی غیر کی شرکت بھی نہ ہو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اچھا ایسا عمل جس عمل میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو شامل نہیں کیا۔ آپ نے بڑی اچھی عبادت کی، کتاب و سنت کے مطابق عبادت کی، لیکن اسے ریا اور نمود کے طور پہ کیا ہے، برباد۔ عبادت اللہ کے لیے کیجئے لیکن سنت رسول اللہ کے مطابق نہ ہو، تب بھی قبول نہیں۔ سنت رسول اللہ کے مطابق آپ نے عبادت کی ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں، تب بھی قبول نہیں۔ اللہ کے لیے کیا، سنت رسول اللہ کے مطابق کیا لیکن دکھانے کے لیے، تب بھی وہ عبادت قبول نہیں۔ تینوں چیز یاد رکھیے۔ انسان عبادت اللہ کے لیے کرے لیکن سنت رسول کے مطابق نہ کرے، اس عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ آدمی سنت رسول اللہ کے مطابق اچھا عمل کرے لیکن وہ اللہ کے لیے نہ کرے، تب بھی وہ عمل قبول نہیں ہے۔ ایک انسان عمل کو اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق ہی کرتا ہے، لیکن اس میں ریا و نمود کو شامل کرتا ہے، تب بھی وہ عمل کا اعتبار نہیں ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ کیا فرمایا؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جو انسان اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک و شامل نہ کرے۔ اگر کوئی انسان اس دنیاوی زندگی میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے، وہ انسان مرد ہو یا عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ضمانت دی جاتی ہے کہ ایسے انسان کی زندگی کو ہم خوشگوار بنا دیں گے۔ اگر زندگی ہماری خوشگوار نہیں ہے تو یہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، ہم اپنے عمل میں جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوتا ہے بظاہر تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، ہم دعوے ایمانی میں اور ہم اچھے اعمال کے کرنے کے دعوے دار ہونے میں ہم جھوٹے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، پتھر کی لکیر ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو انسان اچھا عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، من ذکر او انثى، وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عمل کرنے والی عورت ہو، کب؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حالت کے مومن ہو، اچھا عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت مومن ہو، یعنی ایمان کے ساتھ اس نے اچھا عمل کیا ہے، تو قرآن اس کا فائدہ بتلاتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ایسے انسان کو اچھی اور خوشگوار زندگی بخشیں گے۔ اچھی اور خوشگوار زندگی سے مراد یہ دنیاوی زندگی، کیونکہ اس کے بعد کہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اور ان کے عمل کا کہیں زیادہ اچھا بدلہ ہم دیں گے. تو عمل کا جو بدلہ ملے گا وہ آخرت میں ہے، اور دنیا میں اس عمل کے نتیجے میں انسان کو خوشگوار زندگی ملے گی. اب غور کیجئے، اگر ایمان والے کی زندگی خوشگوار نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اہل ایمان کے ایمان میں اضمحلال ہے اور کمزوری اور خامی ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ ہم انہیں اچھی زندگی عطا کریں گے، خوشگوار زندگی بخشیں گے. اب اگر خوشگوار زندگی نہیں ہے تو اس میں ہمارا قصور ہے. اللہ کے فرمان کی تکذیب نہیں کرنی چاہیے. اس کو اس طرح بھی سمجھیے، ایک انسان ظاہری اعمال کے طور پہ بھی آپ دیکھیں گے اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت و بندگی بجا لاتا ہے، مالی اعتبار سے وہ کمزور ہوتا ہے، جسمانی طاقت و قوت کے اعتبار سے بھی نہیں فلاغر ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے. سکون راحت کی وہ سانس لیتا ہے اور آرام و چین کی وہ نیند لیتا ہے. اور جو انسان ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی بندگی سے دور ہوتا ہے، ان کے پاس دنیا کے سارے اسباب وسائل ہوتے ہیں لیکن بغیر دوا کھائے اس کو نیند نہیں آتی ہے. یہ بھی خوشگوار زندگی ہے کہ بغیر دوا کھائے انسان آرام سے سوتا ہے، سوکھا کھا کر آرام سے رہتا ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر کے اصول کو اپنا گھر اچھی زندگی گزارتا ہے. اور ایک انسان سب کچھ رہنے کے باوجود حیران و پریشان رہتا ہے. تو ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں یاد رکھیے گا کہ انسان کو خوشگوار اور عمدہ زندگی ملتی ہے. مگر یہ کب؟ اس مسئلے کو بھی صاف کر لیجئے. آج بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی لوگ، امام لوگ، حافظ اور مولانا لوگ یہ تو اللہ اس کے رسول کا نام تو بہت لیتے ہیں، اتنے حیران و پریشان کیوں رہتے ہیں؟ انسان ان کی سادگی کو نہیں دیکھتا، ان کے پرسکون زندگی کو نہیں دیکھتا، مالی اعتبار سے کمزوری ان کو نظر آتی ہے. وہ کمزور انسان 10-12 ہزار تنخواہ پا کر جس طرح آرام و سکون کی زندگی گزارتا ہے، لاکھوں اور کروڑوں روپے کما کر آپ آرام سے نہیں رہتے. یہ فیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ غور کر لیجیے آپ. ایک بات. دوسری بات، انسان علماء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے اور بولنا شروع کرتا ہے کہ علماء پھر آرام سکون سے کیوں نہیں ہے، وہ تکلیف میں کیوں ہے. میں آپ کو بتاؤں، دلیل کے ساتھ بتلاتا ہوں. دنیا میں نبی سے بہتر انسان تو کوئی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا ہے. پھر اس نبی میں سے تمام نبیوں کا سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ مکہ کی سرزمین پر آپ کے لیے جینا دوبھر کر دیا، طائف کے بازار میں آپ کے بدن کو لہو لہان کر دیا گیا، خود حرم شریف کے اندر جہاں امن و اطمینان بخشا جاتا ہے وہاں حالت نماز میں آپ کی گردن پہ اونٹ کی اوجری رکھی گئی. اب کہیے کیا جواب کا؟ اسی نبی کی اتباع کے نتیجے میں آج بھی علماء کے ساتھ یہی برتاؤ ہوتا ہے. انہیں خوش نصیبی سمجھنی چاہیے کہ سنت رسول کے مطابق انہیں عمل کرنے کا موقع ملتا ہے. ایک بات. دوسری بات، اب میدان احد میں چلے آئیے، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. کبھی کبھی امت کی نااہلی کے نتیجے میں اس کی سزا نبی کو بھگتنا پڑتا ہے. امت کی نااہلی کے نتیجے میں یا اجتہادی لغزش اور غلطی کے نتیجے میں اس کی سزا نبی کو بھگتنا پڑتی ہے. کیسے بھائی؟ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے ایک پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا. کہا یہاں سے ٹس سے مس نہ ہونا، ہم جیت جائے یا ہار جائے تم کو یہیں رہنا ہے، ہٹنا مت.
ان صحابہ میں اجتہادی لغزش پیدا ہو گئی. دیکھا کہ صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں کہ اب تو جنگ تو جیت چکے ہیں، انہوں نے اپنی پوزیشن کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رکھا تھا وہاں سے لوگ ہٹ آئے. پیچھے خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوئے اور خود مسلمانوں کو زخم پہنچایا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہوا، خود کی کڑیاں چبھی، دندان مبارک شہید ہوئے. یہ صحابہ کرام کی معمولی لغزش کے نتیجے میں کائنات کے سب سے اچھے انسان کو زخم پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا. آج بھی اگر علماء کرام کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں اور وہ پریشانی میں ہے تو پریشانی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ علماء کی بات عوام الناس مانتے نہیں ہیں. اگر تسلیم کر لے اور ان کی بات کے مطابق عمل نہ کرنا شروع کر دے، کہاں کون سے عقائد و نظریات کی بنیاد بنا کر لڑنا اور بھیڑنا ہے اور کہاں سے بدعت و خرافات کی قلعہ کما کرنا ہے. اگر آپ علماء کی بات مانیں گے تو نہ علماء کو تکلیف ہوگی نہ آپ کو تکلیف ہوگی. اس چیز کو سامنے رکھیے آپ. بہرحال یہ سب اعمال صالحہ ہیں. تو بتانا تھا کہ امت کی کوتاہی کی وجہ سے نبی کو تکلیف اٹھانا پڑ سکتی ہے، تو عوام و خواص مقتدیوں کی جانب سے بھول اور لغزش کی بنیاد پر ان کے موجودہ دور کے سربراہان اور ان کے امامان یا ائمہ اور سربراہ قسم کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچانا کوئی ناممکن سی چیز نہیں ہے. ایک دوسری بات اس طرح سمجھیے، اگر کوئی انسان اچھے انسان سے رشتہ جوڑ کے رکھا ہے، کیا اسلام میں صرف رشتہ جوڑ لینے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ پیدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، آپ کیا ہیں؟ آج اسی پر ہم جیتے ہیں. میرا باپ تو یہ کر گئے، ہم تو ہمیشہ سے سردار رہے ہیں، سلطان رہے ہیں. شاعروں کی زبان سے اس قسم کی باتیں نکلتی بھی رہتی ہیں. تھے ہم، لیکن ہمارے باپ سلطان تھے، ہم کیا ہیں؟ اسلام میں باپ کی بپوتی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، مسئلہ عمل کی بنیاد پر ہے. بلکہ قرآن نے کہیں پر ایسا بھی نظریہ دیا ہے، ایک اچھے باپ کی اولاد اگر اچھے باپ کے نقش قدم پر نہیں چلتا، وہ اگرچہ اس کے نطفے سے تیار کرتا ہے، اس کی بیوی کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے، لیکن قرآن مجید نے ایسے انسان کے عمل صالح نہ کرنے کے نتیجے میں ایک نبی کے بیٹے کے بیٹا ہونے سے انکار کر دیا. یہ بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو چلیے قرآن مقدس کی اس جگہ پر جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑے الہا اور اصرار کے ساتھ دعا کی تھی، اے اللہ ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ حَكِمُ الْحَاكِمِينَ، میرا بیٹا تو میرے گھر کا فرد ہے، تیرا وعدہ تھا کہ تیرے گھر والوں کو ڈبوئیں گے نہیں، میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے ڈوب گیا. یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا ہے. پیدرانہ شفقت کی بنیاد پر نبی باپ نے اپنے سامنے اللہ کے عذاب سے دوچار ہو کر غرقاب ہونے والے بیٹے سے متعلق اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کی، اے اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر کا فرد ہے، وہ ڈوب گیا میرے سامنے، میں بچا نہیں سکا. آخر ماجرا کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ کلیجہ منہ کو آئے گا. بیٹے کی بیٹے ہونے پر اور باپ کی بپوتی پر جو ہم فخر کرتے ہیں، سب کا جنازہ نکل جائے گا. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی. اے نو سن لو، یہ تیرے گھر کا فرد ہے ہی نہیں، یعنی تیرا بیٹا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، یہ اچھا عمل نہیں کر رہا تھا. نبی تو اچھا عمل کرتا ہے تو نبی کے بیٹے کو اچھا عمل کرنا چاہیے. بیٹا ہونے کے باوجود اگر وہ اچھا عمل نہیں کرتا ہے تو قرآن نے بیٹا ہونے سے انکار کر دیا. مطلب کیا ہوگا؟ اچھا عمل کریں گے تبھی آپ کی پذیرائی ہوگی، اچھا عمل نہیں کریں گے تو باپ نبی ہو یا بیٹا نبی بچ نہیں سکتے.
ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا تذکرہ کیا گیا ہے، بیٹا بہت بڑا نبی، اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا نبی کہ امام الانبیاء سے کہا گیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے اور سارے راستوں کو چھوڑ دیجئے۔ کتنا بڑا مقام دیا، لیکن اس نبی کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا باپ ان کے سامنے میدان محشر میں لایا جائے گا اور ذلت و خواری کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ میرا قول نہیں، قرآن کا اعلان ہے۔ گویا بیٹا نبی ہے اور بڑا نبی ہے، لیکن باپ کا عمل صالح نہیں ہے، تو عمل صالح نہ کرنے کی بنیاد پر نبی جیسا بیٹا بھی اپنے باپ کو بچا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے باپ نبی ہے اور بیٹا عمل صالح نہیں کرتا ہے، تو قرآن مجید نے بیٹا کے بیٹا ہونے سے انکار کر دیا کہ کسی نبی کا بیٹا غیر عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے۔ عقیدہ کیا ہوگا؟ اچھا عمل کریں گے تبھی رشتہ داری کام آئے گی، رشتہ داری کام آئے گی جب اچھا عمل کریں گے۔ اگر اچھا عمل نہیں ہوگا تو دری راہ فلاں ابن فلاں چیدے نیست، اس راستے میں فلاں ابن فلاں ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ فضل ایمان ہی پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف۔ ابو لہب کو ہاتھ نہ آیا تبت کی سوا، ابو لہب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا چشم و چراغ ہے، بیت اللہ الحرام کا متولی کے ٹیکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے والا سب سے پہلا انسان ہے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آپ کی شریعت و اسلام کے ماننے سے انکار کیا، جہنم رسید ہو گیا۔ تو عمل صالح اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو عمل صالح نہیں ہونے کی بنیاد پر آپ نجات نہیں پا سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ خسارہ سے بچنا ہے تو ایمان کے ساتھ عمل صالح لائیے، نقصان سے بچنا ہے تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کیجیے، اپنے آپ کو گڈھے سے نکالنا ہو تو اچھے عمل کرنے کی کوشش کیجیے، جہنم سے بچانا ہو تب بھی اچھا عمل کیجیے، اور دنیا کی ذلت و خواری سے بچانا ہو تب بھی اچھا عمل کیجیے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، مرد و عورت جو بھی اچھا عمل کرے اس کے لیے اللہ کی جانب سے مجد و خوشخبری سنائی گئی، اس دنیاوی زندگی میں ہم اسے خوشگوار ماحول اور خوشگوار زندگی عطا کریں گے، اور مرنے کے بعد وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عمل سے کہیں زیادہ اچھا بدلہ ہم دیں گے۔ اخیر میں ایک بات اور یاد رکھیے، ایمان و عمل صالح خسارہ سے بچانے کے دو بہترین ذرائع، ایمان اور عمل صالح۔ ہر وہ عمل جو سنت رسول کے مطابق ہو اور خالص اللہ کے لیے ہو، وہ سب کے سب عمل صالح بن جاتا ہے، چاہے کلمہ طیبہ کے اقرار کی شکل میں ہو، نماز روزہ کی پابندی کی شکل میں ہو، ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو اور روزہ ہو یا دیگر عبادات کی شکل میں ہو، چھوٹی بڑی جتنی عبادتیں ہیں وہ سب کے سب اچھی اعمال ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ کیا جائے، اللہ کے لیے کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اور یہ قرآن مجید کی سورہ نور، اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اس آیت کریمہ کو مد نظر رکھیے، خسارہ اور نقصان سے نکلنے کا بہترین راستہ بتلایا گیا۔ گزشتہ زمانے بھی اس راستے پر عمل ہوا، یہ راستے اسے ملے، ان اوصاف کو اپنانے کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی یہ صحرا اور تمغہ ملا، اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں پھر قیامت تک ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے اندر یہ کمالات پائے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ان کو سرفرازی اور سربلندی بخشے گا۔ یاد رکھیے، کبھی میں نے اس سے پہلے تقریر اور خطبے کے دوران کہا تھا کہ اللہ نے 3 وعدے کیے ہیں،
اس کے لیے 6 شرطیں رکھی ہیں، انگلیوں پہ گنیے، وعدے 3 ہیں اور شرطیں 6 ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، پہلا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پر اسے خلیفہ بنا دیں گے، با اختیار بنائیں گے، حاکم و حکمراں بنا دیں گے، پہلا وعدہ۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین کو ہم نے انسان کے لیے، بندے مومن کے لیے چن لیا ہے، اس دین کو مضبوط بنا کر اس کو غلبہ بھی عطا کر دیں گے۔ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا وعدہ، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ خوف سے دوچار انسان کو خوف سے نکال کر امن و امان کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ یہ 3 وعدہ ہے، خلافت ارضی کا مل جانا، دین اسلام کا غلبہ اور استحکام عطا ہو جانا، اور ساتھ ساتھ امن کا ماحول قائم ہو جانا، خوف و ہراس سے نکل جانا۔ یہ 3 وعدے ہیں، اور انسان کو چاہیے کیا؟ خسارہ سے نکلنے کی چیز تو یہی ہے کہ آپ خلیفہ بن جائے، حاکم بن جائے، حکمراں بن جائیے، مغلوب و مقہور و مجبور مت رہیے۔ آپ کو خلافت کرنی ہے، آپ کو حکمرانی کرنی ہے، آپ کو بادشاہت کرنی ہے، آپ کو امیر و سردار بننا ہے، ساتھ ساتھ جو دین اسلام آپ کو دیا گیا ہے اس دین پر عمل کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور دین کو غلبہ استحکام عطا ہوگا۔ آج انسان اسلام کے نام پر حیران و پریشان ہے، کہتے ہیں مسلمان خطرے میں ہے، اس کلمے کو، اس نعرے کو اس طرح بولتے ہیں اسلام خطرے میں ہے۔ مردود کبھی اسلام خطرے میں نہیں تھا، اسلام تو ہمیشہ خطرے سے باہر ہے۔ جن مسلمانوں نے اسلام کا نام لے کر اپنا اسلام کو بیچا ہے وہ خطرے میں تھا، وہ خطرے میں ہے، وہ خطرے میں رہے گا۔ خطرہ سے نکلیے، آپ اسلام کے بارے میں مت کہ اسلام خطرے میں ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام تو غالب ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ اسلام اسی لیے آیا تھا کہ اس کو غلبہ عطا کر دیا جائے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، پڑھیے، اس کے بعد پڑھیے، پھر قرآن مجید کی اس آیت کے پڑھیے جس میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اس دین کو اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ سارے دینوں پہ غلبہ عطا کر دے، اگر جو مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ تو دین تو پھیلنے کے لیے آیا تھا، بڑھنے کے لیے آیا تھا، پھلنے پھولنے کے لیے آیا تھا۔ دین پھل پھول رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر، اس کی وادیوں میں اکیلا توحید کا شمع جلانے کے لیے گشت کر رہے تھے، اور ادھر سے ادھر جا رہے تھے، ٹھوکریں بھی کھا رہے تھے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں۔ اسلام تو بڑھ ہی رہا ہے، گھٹا نہیں ہے۔ آپ نے اگر اسلام کو چھوڑا ہے، غیر مسلمین نے اسلام کو قبول کیا ہے، معارضین اسلام کے گلے سے لگائے ہیں، ان کا مقام ان سے بڑا، ہم نے چھوڑا، ہم نقصان سے دوچار ہیں۔ تو اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا، نہیں ہے، نہیں رہے گا۔ مسلمان جو نام لیتا ہے وہ خطرے سے دوچار ہے۔ بہرحال تیسری بات کیا ہے؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہر جگہ آپ کو خوف و ہراس کا ماحول ملتا ہے۔ گھر سے نکلیے، گھر والوں کو فکر لگی رہتی ہے بچہ گھر واپس آئے کہ نہیں۔ بعض ریاستوں میں، اسی ہندوستان کی سرزمین پہ چلے جائیے، خطرہ لگا رہتا ہے کس وقت اس کو اغوا کر لیا جائے، کس وقت ہجومی تشدد کا اسے شکار بنا دیا جائے، کبھی اس کے جان کے لالے پڑ جائے، کبھی ان سے شرکیہ اور کفریہ کلمے اور جملے بلوا دیا جائے، اور کبھی مار کو اسے کھلیان کر دیا جائے۔ یہ ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے۔ بعض علاقوں میں یہ خطرات کم ہیں، لیکن ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی خیر خواہ ہے، وہ مطلب براری کے لیے آپ کے ساتھ ہے، لیکن اگر مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں۔ اس لیے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ ضرور بھی ضرور خوف و ہراس کو دور کرے گا، امن و امان کی بحالی کر دے گا۔ کب؟ یہ 3 وعدے ہو گئے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، 2 وعدے، 2 شرطیں ہوئی۔
ایمان اور عمل صالح، اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ صرف میری عبادت کرے، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تیسری شرط ہوئی، اور چوتھی شرط آگے کی یاد میں ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، اللہ کا رحم تم پر ہوگا۔ 6 شرطیں ہوئی، ان 6 شرائط کو پورے کریں گے تب اللہ کی جانب سے 3 وعدے پورے ہوں گے۔ اگر یہ تینوں وعدے پورے نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے ان 6 شرائط کے پورے کرنے میں مسلمانوں سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ ایمان بھی صحیح نہیں ہے، عمل صالح بھی صحیح نہیں ہے، عبادت بھی بلا شرکت غیر نہیں ہے، اقامت صلاۃ بھی ڈھنگ سے نہیں ہے، ایتاء زکوٰۃ کے بھی جنازہ ہی نکال کے رکھا ہے، اتباع رسول تو منمانی ہم کرتے ہیں جہاں ہم کو اچھا لگا، لمبا لمبا بال رکھنا ہے، زلفیں رکھنی ہے تو لما جمہ وفرا کی کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بال تو کبھی کندھے تک تھے، کبھی گردن تک اور کبھی کان تک۔ پھر اس کے بعد جو کان میں، جو بال میں آپ نے وہ کیا لگاتے ہیں، جو آپ بینڈ لگاتے ہیں، وہ کون سی سنت ہے بھائی؟ اللہ کے نبی کا تو نام لیا بال رکھنے کے لیے، داڑھی اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے، ڈھیلا ڈھالا لباس اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے، اسلامی طرز زندگی اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو بالاتاق رکھ دیا۔ اگر سنت کو فالو کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں تو انہی چیزوں میں، جن چیزوں میں ہماری نفسانیت غالب آتی ہے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتے اور سمجھاتے۔ بہرحال تو کہا ایمان، عمل صالح، عبادت بلا شرکت غیر، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اطاعت رسول، یہ 6 شرائط پورے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وعدہ ہے لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ جب اللہ کا رحم و کرم ہوگا وہ انسان خسارے سے نکلے گا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی انسان گھاٹے میں تھا، گھاٹے میں ہے اور گھاٹے میں رہے گا۔ مگر وہ انسان گھاٹے میں نہیں تھا، گھاٹے میں نہیں ہے اور گھاٹے میں نہیں رہے گا جس نے ایمان قبول کیا اور اچھا عمل کیا اور ساتھ ساتھ حق کی وصیت کی اور صبر کرنے کی تلقین کی۔ ایسے انسان سے متعلق قرآن مقدس کی چھوٹی سی سورہ نے اس حقیقت کو اس نے اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے، نہیں سمجھنے کے لیے پورا قرآن ہمارے لیے ناکافی ہے۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں ایمان کے ساتھ عمل صالح، ایمان ہے تو عمل صالح چاہیے۔ کوئی مسلمان کہے مسلمان تو ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے۔ اگر دل میں آپ نے ایمان رکھا ہے تو زبان سے عمل صالح کیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ عمل صالح ہے جو سب سے پہلا عمل ایمان کے بعد ہے۔ اور پھر اس کے بعد دل کی آواز کو زبان سے دنیا والوں کے سامنے برملا کہنے کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری اہل اسلام پر عائد ہوتی ہے، مرد و عورت پر، وہ ذمہ داری ہے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ اسلام کی بنیاد آپ کو پتہ ہے نا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کی الوہیت اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ایک، دوسرا 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، تیسرا رمضان کے روزے رکھنا ہے، چوتھا مالدار کے لیے زکوٰۃ دینا ہے، اور 5واں اس سے زیادہ مالدار کے لیے زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے۔ اب غور کیجئے گا، حج زندگی میں ایک بار، روزہ سال میں 1 مہینہ، زکوٰۃ امیروں کے لیے سال میں 1 بار، لیکن نماز 24 گھنٹے میں 5 بار، یہ عمل صالح۔ اور اس سے پہلے عمل صالح کا اظہار کلمہ طیبہ کے ذریعے سے، وہ ہر لمحہ اقرار توحید جو ہے وہ ہر لمحہ، اور اس اقرار توحید کا اظہار اعمال صالحہ میں سے سب سے پہلا عمل نماز کے ذریعے سے، رات و دن میں 5 مرتبہ۔ ابھی ایمان قبول کیا، 2-4 گھنٹے گزرے نہیں، آذان دیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آپ کو مسجد آنا ہوگا، مگر یہ کیا ہے، نیا مسلمان ہوگا اس کو مسجد جانا ہوگا،
اور جو ببوتی مسلمان ہے، خاندانی مسلمان ہے، اس کو مسجد نہیں آنا ہوگا۔ اذان سے متعلق باتیں ہو رہی نا بھائی، اذان پہ پابندی لگائی جا رہی نا۔ میں سمجھ گئی ہے کیوں؟ آپ اٹھتے نہیں اور غیر مسلم بیچارہ سوتے نہیں۔ آپ کے لیے اذان دی جاتی کہ اٹھ جائیے، تو آپ تو اٹھتے ہی نہیں ہیں، اور آپ کو اٹھانے کے لیے اذان دی جاتی ہے، اس ڈر سے بیچارے غیر مسلم سوتے ہی نہیں ہیں، ان کو نیند نہیں آتی ہے اذان سے، اور آپ اذان سن کے بھی سوئے رہ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ شیطان اس کو پہلے سے جگا کے رکھتا ہے، آپ کو نماز کے وقت میں کہتا ہے ارقد ارقد ان اللیل علیک طویل، بیٹا سو جا، رات بڑی لمبی ہے۔ سلا دیا، اس کے بعد کان میں کھڑا کھڑا پیشاب کرتا ہے، اور آپ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، لات مارتا جگاتا چلا جاتا، اور بھکوائے ہوئے آپ اٹھتے ہیں، خبیث النفس کا سلام دکھتے آپ۔ حدیث ہے نا، کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے جو فجر میں نہیں اٹھتا ہے۔ بچہ پیشاب کرتے تماشا لگا دیجیے گا، چھیٹا پڑ جائے تو جھگڑا کر لیجیے گا، اور کان سے رہتا ہے شیطان کے پیشاب کو ایسا لگتا ہے کان میں رس گھول رہا ہے، تم آرام سے سوتے ہیں۔ تو توحید ہر گھڑی، شہادتین، کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کی گواہی ہر گھڑی، 5 وقت کی نماز 24 گھنٹے میں، سال میں 1 مرتبہ رمضان ہے، سال میں 1 مرتبہ امیروں کے لیے زکوٰۃ ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج ہے، باقی بہت سارے اعمال ہیں۔ تو کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارہ سے بچنا ہو ایمان قبول کیجئے، ایمان کو بچانا ہو عمل صالح کیجئے۔ عمل صالح نہیں ہے تو ایمان بچے گا نہیں، ایمان بچا ہوا ہے تو عمل صالح دکھے گا، اگر عمل صالح دکھتا نہیں ہے تو اس ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ بہت مشہور ہے، کسان کھیت میں بیج کو پھینک دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، انتظار کرتا ہے اس سے درخت نکلے گا، پھر اس سے غلہ پیدا ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے غلہ ہی نہیں ہوا، کسان کہتا ہے اس مرتبہ بیج مر گئے، بیج مر گیا، اس سے اخوا نہیں نکلا، درخت نہیں نکلا، پھل نہیں ہوا۔ تو جب زمین میں جا کر انسان کا بیج مر جائے تو اس سے لہلاتا ہوا درخت نہیں پیدا ہوتا، غلے جات پیدا نہیں ہوتے۔ دل کی زمین پر اگر انسان کا ایمان مر چکا ہوگا تو ان کے اعضاء و جوارح سے اعمال کے لہلاتے ہوئے درخت کیسے نمودار ہوگا؟ اس لیے اگر اعمال صالحہ نہیں کرتے ہیں تو جان لیجئے کہ آپ کے دل میں ایمان تھا، وہ مر چکا ہے، اور اگر ایمان مرا ہوا نہیں ہے تو اچھے اعمال بجا لا کے دیجئے، تبھی آپ گھسیرے سے نکل سکتے ہیں، ورنہ لاکھ کوشش کر لیجئے